ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیاً کبیرا. یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 جو پچھلے کئی دنوں سے ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس آیت کے تحت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اچھا قوام، اچھا شوہر، اچھا مرد کون ہوتا ہے، اور اسی طرح اچھی خواتین کی صفات پڑھی تھی کہ ایک اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ صالحہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، دنیا کی بہترین متاع قرار دی گئی، اطاعت گزار ہوتی ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اس کی جو امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے. آج اس آیت کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے کہ وہ عورتیں جو صالح نہیں ہیں یا صالح ہیں لیکن ان سے کبھی کوئی غلطی، ایسی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے خاندان کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور خاندان بگاڑ کی طرف جانے لگے، تو اس صورت کے احکامات کیا ہیں. تو اس میں جن عورتوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، جو عورتیں نشوز کریں تو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے لدا رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. یوں سمجھیں کہ خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آخری احکامات ہیں جو آیات میں آیت نمبر 34 اور 35 ہم آگے پڑھیں گے اس میں دیے جا رہے ہیں. اور سابقہ لیکچرز میں ہم نے بڑی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی خاندان کے بارے میں اس کو سمجھا تھا، اور اس کے تحت دلوں کے اندر ایمان راسخ کیے گئے، اور خطبہ نکاح کی صورت میں زوجین کو تقوی کی ہدایت کی گئی اور قولاً سدیدہ کی ہدایت کی گئی، فضول باتوں سے اجتناب کی ہدایت کی گئی، اور خاندان کی تنظیم اور اس کے اندر جو ذمہ داریاں عورتوں اور مردوں کی وہ خود اللہ تعالیٰ نے لگائی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ خاندان کے گرد ایک حفاظتی انحصار اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. سورہ نور اور سورہ احزاب کے احکامات کی صورت میں نیک مرد و خواتین ان احکامات کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کے اندر اس درجے کا بگاڑ نہیں آتا کہ خاندان کے ٹوٹنے کی نوبت آ جائے. لیکن اگر کہیں میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آ جائے تو یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ پہلا حکم جو ہے وہ معاف کر دینے کا ہے، اور خاندان جس طرح کا اخلاقی ادارہ ہے اس میں 3 دفعہ کہا گیا تھا کہ نظر انداز کرو، معاف کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا. اب یہاں جو احکام ہے وہ یہ ہیں کہ اگر معاملہ زیادہ بگڑ جائے تو تادیبی احکامات آتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سرکشی کرتا ہے، خاص طور پہ اگر عورت سرکشی کرتی ہے تو اس کی تادیب کی جائے گی، اور یہ نظام بھی خود اللہ تعالیٰ کا تجویز کرتا ہے. اگر مرد زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے جو احکام ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ عورتیں جو نشوز کریں، جن سے سرکشی کا ڈر ہو، اور نشوز جو ہے یہ نافرمانی اور علل اعلان گناہ کرنا، سرکشی کرنا، تکبر کرنا، یعنی تکبر سے نافرمانی کرنا. تو اگر سرکشی محسوس ہو کہ عورت جو ہے وہ نافرمان ہونے لگ گئی ہے تو مرد چونکہ قوام ہے، اور اس قوام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس کا حل کرے اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچائے. اور یہ جو حل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ 3 مراحل پر مشتمل ہے. اور پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ. شوہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ مہذب طریقے سے بیوی کو سمجھائے، یعنی اگر عورت کی طرف سے کوئی سرکشی نظر آ رہی ہے تو پہلے قدم پہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو صالح مرد ہیں وہ پر حکمت طریقے سے بیویوں کو سمجھا لیتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی خواتین جو سرکش ہوتی ہیں لیکن مرد ان کے ساتھ نبھا بھی کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھا بھی لیتے ہیں. تو عورت کو سمجھانے کے تمام طریقے اختیار کرے، لیکن اس میں یہ ہم نہ ذہن میں رکھیں کہ جی جیسے 3 مرحلے دیے گئے ہیں تو آج سمجھائے گا اور شام تک نہیں مانے گی تو دوسرا مرحلہ آ جائے گا اور کل تک تیسرا مرحلہ آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں مہلت دی جائے، وقت بھی دیں اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. دیکھیں دین کو سمجھنے اور سیکھنے اور اپنی اصلاح میں کتنا وقت لگتا ہے، اور اپنے خاندان کا مستحکم کرنا تو ایک بڑا مقصد ہے. تو اس مقصد کے لیے جو اچھے شوہر ہوتے ہیں وہ عورت کو اصلاح کا موقع دیتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ جس سے دین کی اسے سمجھ آ جائے اور جو معاملات ہیں وہ اپنے ہی اندر دونوں ازواج ہیں ان کو حل کر لیں.
عورت زندگی کی ساتھی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تھوڑی سی بات پہ اور سمجھانے کی جو آخری کوشش ہے وہ نہ کی جائے، اور اگر وہ غلط کام کر رہی ہے تو اس کو دوزخ میں جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے. تو یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے اور اچھی بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے. لیکن اگر کوئی عورت سمجھانے سے نہ سمجھے اور اپنی جو غلط طریقے ہیں ان سے باز نہ آئے اور سرکشی کرتی چلی جائے تو پھر دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خوابگاہوں میں ان سے الگ رہو. تو اگر اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بستر اس سے الگ کر لیا جائے، خوابگاہ میں الگ ہو جائیں. اور یہ یعنی یوں سمجھے اپنے الفاظ میں جو ہم کہتے ہیں کہ ناراض ہو جانا، اور میاں بیوی کے درمیان یہ چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں کہ کبھی کوئی کسی بات پہ غصہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ناراض ہو گئے. تو جو اچھے میاں بیوی ہوتے ہیں ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن ناراض رہے اور اس کے بعد معاملہ حل ہو گیا، ٹھیک ہو گئے. تو لیکن اگر یہ بگاڑ حد سے بڑھ جاتا ہے تو کسی بھی شوہر کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ بس اس کو چھوڑ ہی رکھے اور جو خوابگاہیں ہیں وہ الگ کر لیں اور بیوی کو مڑ کے پوچھے ہی نہ. اللہ تعالیٰ نے اس پہ حد مقرر کر دی ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کا عرصہ سورۃ البقرہ کے اندر مقرر کیا گیا ہے کہ اگر علیحدگی کرنی بھی ہے تو 4 ماہ کے بعد مرد کو لازماً فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے بیوی کو ساتھ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو الا کی بھی حد مقرر کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ خود طے کر دیے کہ ان سے نہیں آگے جا سکتے. اور خوابگاہ کے علاوہ عورت کے ساتھ دوسرے تعلقات جو ہیں وہ بحال رہیں گے. میاں بیوی کے درمیان ہونے والی جو یہ کشیدگی ہے یہ بچوں پہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان پر نفسیاتی طور پر برے اثرات نہ پڑیں. دوسرے لوگوں کے سامنے تماشا نہیں لگنا چاہیے کہ جی یہ ناراض ہے میاں بیوی، اہل خاندان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ اس دوران وہ عورت کی تذلیل کرے یا اس کی عزت نفس مجروح کرے یا اس کو ایسے اس کے ساتھ سلوک کرے کہ وہ زیادہ سرکشی اختیار کرے. دیکھیں عزت نفس مجروح کرنے کی تو ویسے بھی اجازت نہیں مرد کو کسی بھی صورت میں. اور ہمارے معاشرے میں اس تشدد کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ عورت کے ساتھ جو جذباتی تشدد بعض جو خراب قسم کے مرد ہیں وہ کرتے ہیں، سب نہیں کرتے، لیکن یہ چیز جسمانی تشدد سے زیادہ ہے. اور ایک تو سسرال والے اس کے اوپر یہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ساس یا اس کی نندیں وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور تانے اور تشنیع اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، خاص طور پہ بیچاری اگر کسی کا جہیز کم ہے تو اس کی تو زندگی جیرن کر دی جاتی ہے. لیکن اگر مرد کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور خاص طور پہ دیکھا گیا کہ اگر مرد بیوی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو پھر گھر والے اس کو اس سے آگے بڑھ کے ذلیل کرتے ہیں، خاندان والے. تو کسی صورت مرد کو عورت کی تذلیل کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ویسے ہی بندی ہے جیسا کہ مرد بندی. اور نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ جا کے شوہر کی باتیں باہر بیان کرے یا اس کے ساتھ اس طرح نشوز کرے جس جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال عورت کی عزت نفس کا خیال رکھنا اور اس کو سب کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اس کو جذباتی ٹھیس نہ پہنچانا اور جذباتی لحاظ سے اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اذیت نہ دینا، یہ نیک مردوں کی صفت ہے. اور اچھے مرد کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. جسمانی تشدد تو بالکل ہی ظاہر ہے الاؤڈ نہیں ہے، لیکن جذباتی تشدد زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے. اور وہ عورتیں جو نفیس الطبع ہوتی ہیں اور جو حساس ہوتی ہیں اور جو مرد کی چھوٹی بات کو بھی سمجھتی ہیں اور اس کو یعنی اس کے ساتھ نبھا کی ہر صورت کوشش کرتی ہیں، وہ اس نفسیاتی تذلیل پہ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکتی، لیکن یہ جذباتی اذیت سہتے سہتے اپنے ساتھ وہ بیماریاں لگا لیتی ہیں. تو اس لیے اس طرح اس کو اجازت نہیں ہے کہ اگر اس نے الا بھی کر لیا، وہ الگ بھی ہو گیا تو تب بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ عورت کی تذلیل کرے یا اس کی عزت نفس مجروح کرے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ عورت زیادہ سرکشی اختیار کرے گی. اور اس الا کا یا اس علیحدگی کا مقصد تو یہ ہے کہ عورت سرکشی سے باز آ جائے اور خاندان ٹوٹے نہ. تو اس لیے ایسی تدابیر یہ تدبیر اس حکمت کے ساتھ اختیار کی جائے گی کہ خاندان جڑا رہے. اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا قدم جو انتہائی قدم ہے اور قدر سخت تدبیر ہے، اور وہ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کہ انہیں مارو. اب یہ مار اس لیے نہیں ہے کہ عورت پہ تشدد کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی یا اسے کوئی انتقام لینا مطلوب ہے یا مرد اپنا غصہ عورت پہ نکالے گا. اور نہ یہ مار تذلیل اور توہین اور تحقیر کے لیے ہے، بلکہ یہ سزا جو ہے یہ اصلاح کی خاطر ہوگی اور اس کے اندر بھی مرد کی جانب سے ہمدردی اور محبت ہوگی. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے، ایک اچھا باپ، برا باپ نہیں، برا باپ تو بھی جلادوں کی طرح مارتا ہے. ایک اچھا باپ اگر کبھی ہلکا ملکا تھپڑ سے لگانا پڑتا ہے اپنے بچوں کو تو اس کی ان کی اصلاح کے لیے لگاتا ہے، ماں بھی لگاتی ہے. یا استاد اپنے شاگردوں کو سزا دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ کہ یہ واپس آ جائیں پڑھائی کی طرف اور یہ ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے اگر خاندان کے جو دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان
اگر اس طرح کا نزاع ہو گیا، جب پہلے 2 سٹیجز سے پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر تیسرے مقصد کی طرف جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب یہ جو تیسرا حصہ ہے، اس پہ کفار نے تو جو طوفان اٹھانا تھا وہ اٹھایا، لیکن خود ہمارے جو ذہنی غلام مسلمان ہیں وہ بھی اس پہ بہت لے گئے اور اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ہائے اللہ قرآن میں یہ آیت کیوں آ گئی، اور یہ آیت تو ایسی آیت ہے جو عورتوں کے حقوق کو سلب کرتی ہے اور مرد کو اس بات پہ ابھارتی ہے کہ وہ عورت پہ تشدد کرے۔ تو دیکھیں، یہ خالق اور مالک کا حکم ہے، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، کہ جو بنانے والا ہے اس نے جو مزاج بنائے تھے ان مزاجوں کے مطابق اس نے احکامات اس قرآن کے اندر دی ہیں۔ ہمیں اس وقت کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جو انسان کی، عورت اور مرد دونوں کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھتا ہے، وہ اپنے مخلوق کے حال سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ علیم ہے اور وہ خبیر ہے۔ اس کے بات پہ آ کے قیل و قال کرنا، اس پہ شرمندہ ہونا، اس پہ معذرت کرنا، اس کی غلط تعویلیں کرنا، یہ سرکشی ہے، اور یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں ہمیں دائرہ ایمان سے خارج کر سکتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ایک جگہ پہ کوئی ایسی جگہ تھی بیرون ملک جہاں غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی جمع تھے اور پادری بھی تھے اور مسلمان علماء بھی تھے، تو انہیں یعنی خاندان پہ بات ہو رہی تھی، تو جو مسلمان عالم دین تھے ان سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ ساری باتیں کریں، آپ یہ آیت نہ پڑھیے گا۔ تو مسلمان سارے مروب ہوتے ہیں، ذہنی مروب ہیں، تو انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی اپنی تقریر کے دوران۔ اس کے بعد جب جو غیر مسلم عالم تھا، پادری تھا یا کون تھا، اس کی باری آئی اور اس نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز کا خیال آ گیا کہ انہیں بھی قرآن کے اندر امینڈمنٹ کرنی چاہیے اور ان کے قرآن کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے اور انہیں تبدیلی کرنی چاہیے۔ تو آج یہ جو عالم دین ہیں انہوں نے اس آیت کو سکپ کر دیا، گویا آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کے اندر یہ عورت کے حقوق کو سلب کرتی ہے اور یہ ایسی آیت ہے کہ جس کو نکال دینا چاہیے قرآن سے۔ اور پھر جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ تو اس لیے یہ آیت ایسی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں شرمندہ ہونے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور میں اس بات پہ فخر محسوس کر رہی ہوں کہ میں ایک عورت ہوتے ہوئے یہ آیت بیان کر رہی ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہترین فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں میں اس حیثیت سے میں نمائندہ ہوں ان خواتین کی کہ جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کی کوشش کرتی ہیں۔ میں اس حیثیت سے بات کر رہی ہوں، اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کہہ رہی کہ ہم جو خواتین یا وہ خواتین جو اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، جو شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، جو معروف میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، جسے خیال ہے کہ میرا خاندان قائم رہے، اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ یہ آیت اس کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ حصہ کس کے لیے ہے کہ جو بگڑی ہوئی عورت، کہ جو سمجھانے بجھانے سے نہیں مانتے، جو علیحدہ کر دینے سے بھی نہیں مانتے، جو وہ اردو کا محاورہ ہے نا کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ تو ان کے لیے، ہمیں اس سے کیا ڈر ہے؟ کسی بھی نیک عورت کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی نیک عورت کے لیے آیت کا یہ حصہ ہے ہی نہیں، اور کسی بھی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور رسول کی فرما بردار ہے، اپنے خاندان کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، اور چھوٹی موٹی کمیاں بیشیاں جو ہو جاتی ہیں شوہر بھی ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور عورت بھی کرتی ہے، اس کے لیے یہ حصہ ہے ہی نہیں، وہ اسکپ ہو گئی اس میں سے، وہ ہے ہی نہیں۔ تو نشوز کرنے والوں کے لیے، اور اعتراض بھی انہیں کو جو نشوز کرتے ہیں، جو سرکش ہیں، جو کھڑے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں۔ ایسا کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو زیادتی ہیں ہم ان کو برداشت نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، کیا اسلام زیادتی کرتا ہے؟ کیا اللہ زیادتی کرتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اللہ ظالم نہیں ہے، انسان ظالم ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور پھر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں یہ وقت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، ہماری ضرورت کے لحاظ سے ہیں، اور مختلف کیٹیگریز کے افراد کے لیے مختلف احکام۔ تو اللہ تعالیٰ ان اقدامات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب وقت، حالات اور حدود کا تعین بھی فرماتا ہے، اور مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ جلاد بن جائے اور وہ جلاد بن کے اسلام کو مورد الزام ٹھہرائے۔ اب جلاد بن گیا مرد تو اس کی ذمہ دار یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ مرد جلاد بن جائے۔ اگر مارنے کا تھوڑا سا حکم بھی ہے تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں کیا ہے کہ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا مرد پہ حق یہ ہے کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، اسے چہرے پر نہ مارا جائے، چہرے کو نہ بگاڑا جائے، اور اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے۔ یعنی تو پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ مار ایسی نہیں ہوگی، خاص طور پہ چہرے پہ مارنا تو ذات نفس کو مجروح کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ اس لیے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ حدود کا تعین اللہ نے خود کر دیا ہے، نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ غلام بن جائے، اس غلامی کا جواز اسلام سے لیا جائے کہ جو اسلام تو کہتا ہے عورتیں صبر کریں، برداشت کریں، ماریں کھائیں، نہیں۔
اسلام ایسا نہیں کرتا. اسلام عورت کو بھی حقوق دیتا ہے. اس کا جواز اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے. اور نہ اس بات کا جواز ہے کہ مرد عورت بن جائے, بالکل بھیگی بلی بن جائے, گھر کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے, عورتیں سرکش ہو جائیں, وہ گناہ بھی کریں, وہ سارے غلط کام بھی کریں, اور مرد ہی نہ رہے, روکے ہی نہ اپنی عورتوں کو. اور پھر معاشرہ جس نہج پہ جاتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یا پھر عورت مرد بن جائے اور وہ کمانڈ سنبھال لے, اور پھر جو خرابیاں ہوں گی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے جاہلیت میں ان کی اجازت تھی, اور نہ ترقی کے نام پہ ان کی اجازت ہے کہ دین کے دائرے سے نکل جائیں کہ ہم تو جی بڑے ترقی پسند ہیں. اسلام سے زیادہ ترقی پسند مذہب اور کوئی نہیں ہے. بہرحال تو یہ ہدایات جو ہیں, یہ آخری ہدایت ان عورتوں کے لیے جو نفسیاتی مریض ہیں اور سیدھی طرح سے نہیں مانتی, تو ان کے لیے ہلکی مار اور ایسی مار جو اصلاح کے ساتھ ہو, اور اصل میں چیز کیا ہے کہ ان کو ڈر ڈالا جائے کہ وہ غلط کام نہ کریں اور اس سے باز آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خواہ پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو. مقصد کیا ہے؟ اطاعت, اور ایسی اطاعت جس کے لیے عورت خود آمادہ ہو جائے. ڈنڈا سر پر رکھ کے اطاعت نہیں کروائی جا سکتی, اور اس ڈنڈے کے ذریعے اطاعت سے کوئی مضبوط خاندان وجود میں نہیں آ سکتا. اگر وہ مان گئی ہے اور اطاعت پہ آمادہ ہو گئی ہے, خاندان قائم رہ سکتا ہے. صرف دھمکی سے ہی مان جائے تو بس دھمکی سے کام چلایا جائے گا. لیکن اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اس دست درازی کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور اگر تم دست درازی کرتے ہو تو ان اللہ کان علیہ کبیرہ, تو اللہ تمہارے پر موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ, جیسے ہم نے بالکل خطبہ نکاح میں بھی دیکھا تھا کہ پھر اللہ خود موجود ہے اور اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ ایسے مردوں کو بھی سزا دے گا جو کہ جان بوجھ کے دست درازی کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں. تو یہ اسکیم ہے اسلام کا پہلا درجہ خاندان کو قائم رکھنے کے لیے کہ میاں بیوی اندر سے اصلاح کی کوشش کریں, معاملات باہر نہ جانے دیں, اور پہلے ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کے معاملہ حل کریں, بستر سے علیحدہ ہو جائیں. اور تیسری چیز آتی ہے پھر کہ اگر عورت زیادہ سرکش ہو گئی ہے تو مرد اختیارات ہیں ان کو استعمال کر سکتا ہے. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر دونوں آپس میں نہیں اصلاح کر سکے پھر کیا کریں. پھر اللہ کہتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, کہ اگر تم لوگوں کو ان میاں بیوی کے درمیان تعلقات ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا ہے تو پھر ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے. یہ آخری کوشش ہے کہ وہ دونوں پھر بیٹھیں گے اور اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. تو ایک ثالث مرد کی طرف سے اور ایک ثالث عورت کی طرف سے مقرر ہوگا, اور دونوں مصالحت کرانے کی کوشش کریں گے. وہ دونوں آپس میں فریق بن کے نہیں آئیں گے کہ وہ خود بس ایک مرد کا جو ثالث ہے وہ مرد کی وکالت شروع کر دے, اور جو عورت کا ثالث ہے وہ عورت کی وکالت شروع کر دے, اور دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیں. یہ مقصود نہیں ہوگا. یہ لوگ ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھیں گے, اپنے ذاتی میلانات کو سامنے نہیں رکھیں گے, اور ایک دوسرے کے یعنی اپنے فریق کے مفادات کو سامنے نہیں رکھیں گے بلکہ خاندان کے مفاد کو سامنے رکھیں گے, اور دونوں خاندان کی شہرت اور عزت کا بھی خیال رکھیں گے. اگر ان کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی فکر کریں گے, اور اپنے دل سے یہ خواہش نکال دیں کہ ان میں سے کون سا فریق کامیاب رہتا ہے, کہ مرد کا یہ رشتہ دار سوچے کہ مرد کامیاب ہو جائے اور عورت کا رشتہ دار سوچے کہ عورت کامیاب ہو جائے, تو گویا وہ ثالث نہیں ہے. تو ثالث جو ہیں وہ زوجین کے مفادات, بچے کے مفادات اور ادارے کے مفادات کا خیال رکھیں, اور آخر حد تک ادارے کو جوڑنے کے لیے بہترین تدابیر کریں. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا. ان اللہ کان علیم خبیرہ, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا, اسلام زوجین کے درمیان اس خاندان کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ آخر حد تک اس کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے. لیکن اگر پھر بھی نوبت آ جاتی ہے علیحدگی کی تو پھر مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی صورت ہے, جس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھیں گے. لیکن اسلام کی خواہش, اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ ہے کہ پہلی سٹیج پہ ہی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آخری سٹیج تک نوبت نہ پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد